نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں تو ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. شکریہ منیز مہربانی. سر مجھے بتائیں آج ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت کتنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جوڈیشل ریفارمز کی اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، بڑے عرصے سے یہ بات جو تھی وہ اس پہ غور ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا EMLN اور تمام دوسری جماعتوں کے ساتھ، تو اس میں یہ بڑا ایک واضح طور پر پوائنٹ تھا کہ ہمیں ریفارم کرنے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو تھی وہ ایک آئینی عدالت کی بات تھی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے کی. اور ابھی جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ کتنے لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، انصاف کے حصول میں عام آدمی کو دشواری یہ ہے کہ ایک بڑا لمبا ٹائم لگتا ہے اس کو کہ اس کو جو ہے کیس کی تکمیل پر. اور بہت سارے تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ پوری زندگی لگ گئی اور نسل در نسل وہ کیس لڑتے رہے اور وہ مقدمات ختم نہ ہوئے. تو اس کا ایک حل یہی تھا کہ ہم اپنے ججز کے اوپر جو بوجھ ہے اتنا بڑا، جو بڑے تعداد میں کیسز کا، اس کو کم کرتے ہوئے ہم ایک آئینی عدالت بھی بنا دیں جو کہ آئینی معاملات کو دیکھے، اور جو کرمنل اور سول سائڈ کے کیسز ہیں وہ عام عدالتوں میں آئیں، اور تاکہ ایک سپیڈی جسٹس ملے، بر وقت جو ہے اس کے فیصلے ہو سکیں اور لوگوں کو انصاف کا اصول جو ہے وہ نہ صرف آسان ہو جائے بلکہ جلد ممکن ہو جائے. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے اس ملک کا کہ اگر آپ چھوٹی عدالتوں میں بھی جائیں، کچہریوں میں جائیں، جس طرح سے لوگ وہاں لیٹیگینٹس جو ہیں وہ رولتے ہیں وہاں پر صبح سے لے کے شام تک، اور آخر تاریخ پڑ جاتی ہے کیونکہ جج کے اوپر، میجسٹریٹ کے اوپر اتنا زیادہ تعداد میں کیسز کا دباؤ ہوتا ہے تو وہ بمشکل تاریخیں دیتا جاتا ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا ریفارمز کی جس وقت آپ بات کریں، ریفارمز تو ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اس وقت بھی ہماری ضرورت ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہوں. ہمیں ججز کو مقرر کرنے کے ایسا طریقہ ہونا چاہیے، میرٹ پہ طریقہ ہونا چاہیے جس میں پسند ناپسند کا جو معاملہ ہے وہ اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. اور آپ نے پہلے جو بات کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ ایک بڑے باریک طریقے سے جائزہ لے کے تو ان کا تقرر ہونا چاہیے، اور ایسے ججز آنے چاہیے سامنے جو کہ اللہ سے بھی ڈرتے ہوں اور اپنے کمپیٹنٹ بھی ہوں، اور وہ اللہ کے بغیر کسی سے نہ ڈریں، کسی دباؤ میں نہ آئیں، کسی کے ساتھ پارٹی نہ بنے. جو کہ ہماری تاریخ تو اتنی اچھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ، ہر جو آٹوکریٹک لیڈر آیا ہے، جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز آئے ہیں، جوڈیشری نے ہمیشہ ان کو اون کیا ہے. کبھی کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. سر آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، کہتے تو یہی تھے کہ سہارا لیا کیا، ان کی گود میں بیٹھ کر آئے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے. دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ میں تو جنرل مشرف کے دور کی بات کرتا ہوں کہ جنرل مشرف نے تو گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ایمرجنسی میں نے لگائی ہے، یا میں نے ابینس میں ہیلڈ ان ابینس کیا ہے میں نے کانسٹیٹیوشن کو، تو اس کی اجازت دی جائے. تو اس وقت کی جوڈیشری نے اور خاص طور پر چیف جسٹس صاحب نے تو ان کو یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ تو کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں لا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. جو انہوں نے نہیں مانگا وہ بھی ان کو دے دیا گیا. اب بتائیں کہ کیا فرد واحد کو یہ پاور دی جا سکتی ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے، آئین میں ترامیم لے آئے؟ تو یہ بدقسمتی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم آگے جانا ہے آنے والے وقتوں میں، اور جو ہماری آئندہ نسلوں نے بھی اس خدا کے فضل و کرم سے تا قیامت اس ملک کو قائم رہنا ہے، تو ہمیں ایسے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے، ایسے ریفارمز کرنے پڑیں گے، ایسے حالات پیدا کرنے پڑیں گے جس میں بہترین جوڈیشری ہو، بہترین مقننہ ہو، اور تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے.
سر ایک بات آپ نے بہت بہترین کی اور میں اسی کو آپ کی گفتگو میں سے سلیکٹ کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ پسند ناپسند والا ایلیمنٹ نکال دیا جانا چاہیے. تو پھر ہم اس طرف کب جائیں گے کہ ہم ایکول ریپرزنٹیشن رکھیں؟ اپوائنٹمنٹ جو چیف جسٹس یا جسٹس کی جاتی ہے تو اس کا نظام تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے سب کی ریپرزنٹیشن ایکول ہونی چاہیے سلیکشن کمیٹی کی. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, یہ آپ نے بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار جو ہے نا وہ پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے. پارلیمان آپ کے پاس وہ فورم ہے جہاں کہ اپوزیشن بھی موجود ہے, جہاں ٹریجری بھی موجود ہے, جہاں تمام ریپرزنٹیشن ہے, تمام علاقے ریپرزنٹیڈ ہیں وہاں پر. تو جب پارلیمنٹ میں آپ آئیں گے, پارلیمان کو آپ فوقیت دیں گے, پارلیمان پر آپ بھروسہ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہترین جوڈیشری ملے گی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے دیکھیں نا, میں کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتا, نہ میں چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب میں ایک جج ہوں, میں کسی چیمبر سے اٹھ کر آیا ہوں, تو مجھے اپنے چیمبر کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نیکسٹ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی میرے چیمبر کا آئے گا, اگلا ایک ممبر اور بیٹھا وہ کہتا ہے میرے چیمبر سے بھی کو آنا چاہیے. یا وہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ کلام میں سے, اس کو مد نظر رکھ کر ہم ججز بنا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. اور جس طریقے سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اچھے انداز سے یہ بات کی ہے کہ بھائی آپ کوئی پرسن اسپیسیفک کوئی فیصلے نہ کریں, کسی کی ذات کو سامنے رکھ کر آپ فیصلے نہ کریں, اے ہے, بی ہے, سی ہے, کوئی بھی.